اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 87 پر ہیں، 87 پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، اور مت حد سے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے چیزیں حلال کی ہیں ان کو آپ حرام مت ٹھہراؤ۔ اسی لیے اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور مت حد سے بڑھو۔ یہ حد سے بڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو آپ حرام ٹھہرائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو جب بنی اسرائیل میں سے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہرانا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا بھی یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جو چیزیں آپ پر حرام کی گئی ہیں میں ان کو حلال ٹھہراؤں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نہیں آنا نبی بن کر، رسول بن کر، تو جو چیز حلال ہے وہ حلال رہے گی، جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی، اور یہ قیامت تک ہی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خصوصاً پھر منع کیا ہے کہ جو چیز میں نے حلال کی ہیں ان کو حرام مت ٹھہراؤ۔ مثلا کسی کام کے جیسے بھائی یہ فلاں بندہ نہ کھائے یا فلاں نہ کھائے، جس طرح کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ کوئی بیویوں کی کہانیاں شروع ہوئی تھی جس میں کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ بچے نہ مرد نہ کھائیں، عورتیں کھائیں، بچیاں کھائیں، لڑکے نہ کھائیں۔ حالانکہ یہ کام ہی پہلے ہی تو مشرکانہ تھا کہ آپ کسی اور کے نام پر کہانیاں پڑھانا شروع کر دو اور وہ ان کو آپ ایک تہذیب کا درجہ دو، تو یہ ویسے ہی حرام ہے کام۔ لیکن اس میں پھر آپ نے کچھ اور کام بھی ڈال دیے درمیان میں، تو یہ کام اس طرح کے مت کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کو پرکھیں، سمجھیں۔ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، حلال کی ہوئی چیز کو آپ حرام نہیں کر سکتے، اور حرام کی ہوئی چیز کو آپ حلال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر کے بتایا ہوا ہے۔ یہ مثال جیسا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی، کہ اگر گائے بکری یہ حلال ہے، کھانا حلال ہے، آپ ذبح کر لو، حلال ہے کھانا، لیکن اگر وہ مر جاتی ہے تو وہ کیا حلال کی ہوئی چیز وہ حلال رہتی ہے؟ مر جاتی ہے تو نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مری ہوئی چیز حرام ہے۔ اسی لیے اس طرح کوئی بھی چیز جو آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے تقرب میں آپ نے دی ہوئی چیز دو گے تو حلال ہی نا۔ اس میں آپ نے بھیڑ دینی ہے، بکری دینی ہے، گائے دینی ہے، اس طرح کی چیزیں دینی ہیں، اس میں کوئی کتا اور بلا تو آپ نے دینا نہیں ہے۔ تو وہ چیز جو آپ دوسرے کے تقرب میں دے رہے ہو تو وہ آپ کی حلال ہوئی چیز حرام ہو جائے گی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، یعنی وہ لوگ جو پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں، حلال کو حرام کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے حرام کو حلال کر دیتے ہیں، یہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ جتنا کام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اتنے حد پہ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو رزق میں نے آپ کو دیا ہے نا حلال اور پاکیزہ، اس میں سے کھاؤ اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی آپ کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کہ وہ کام
جو اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ یہ نہیں کرنے ان سے پرہیز کرو، ان سے دور رہو۔ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نہیں گرفت فرماتا اللہ تمہاری لغو قسموں پر، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کے جو لغو کہتے ہیں مثلا ایسے جس کو آپ نے جان بوجھ کے نہیں، بس ایسے قسم اٹھا لیے، ان قسموں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے گرفت نہیں کرنی ہے، میں گرفت نہیں کرتا، لیکن ضرور مواخذہ کرے گا تم سے ان پر جو تم مضبوط کر چکے ہو اپنی قسمیں، یعنی آپ نے بالکل جان بوجھ کر اور مضبوطی سے دل کا پکا ارادہ کر کے کوئی قسم کھا لی ہے، تو اس قسم پر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ جو قسم کھائی تھی یہ کس وجہ سے کھائی تھی، کس طرح کھائی تھی، کیوں کھائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو کفارہ ہے اس کا کھانا کھلانا 10 محتاجوں کا، یعنی اگر آپ پھر وہ قسم کو توڑ دیتے ہو تو آپ اس قسم کا کفارہ دیں گے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اوسط درجے کا کھانا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یعنی وہ کھانا جو آپ عام طور پر اپنے گھر میں پکاتے ہو کھاتے ہو، اسی طرح کا کھانا آپ 10 محتاجوں کو کھلا لیں۔ ابھی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ تینوں ٹائم کا دینا ہے یا ایک ٹائم کا دینا ہے یا ایک پورے دن کا دینا ہے۔ ابھی اس میں پھر اخبار احاد سے پھر رجوع کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، پورے دن کا کھلایا تھا یا ایک ٹائم کا بتایا ہے۔ یہ چیزیں جب اس طرح کی آ جاتی ہیں آیات تو پھر اخبار احاد سے رجوع کیا جاتا ہے۔ جہاں حکم پر وضاحت سے واضح نہ ہو اور ابہام ہو کسی چیز کا، پھر اور اگر وہاں بھی کوئی اگر چیز نہیں ملتی ہے تو اپنے اپنے طریقے سے کوئی بندہ اگر ایک ٹائم کا بھی دے سکتا ہے، پورے دن کا بھی دے سکتا ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس حساب سے پھر دے سکتا ہے۔ اگر اخبار احاد میں کوئی واضح حکم نظر نہیں آتا، اگر کوئی اس طرح کا پھر اخبار احاد میں چیز مل جاتی ہے تو پھر اس پر رجوع کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت کو کنٹینیو کر کے بتاتے ہیں، یا کپڑے پہناؤ ان کو یا آزاد کرو ایک غلام۔ اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے 10 مسکینوں کو 10 مسکینوں کو آپ کپڑے پہنا لو۔ کپڑے تو ایک ہی ٹائم خرید کے دے دیں گے، آپ جو بھی کپڑا دے دیں، اوسط درجے کا جتنی آپ کو وقت ہو وصیت کے حساب سے کہ آپ میں کتنا بار اٹھانے کی طاقت ہے، اور یا پھر ایک غلام کو آزاد کرانا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں نوکر بکتے تھے، آدمی بکتے تھے، اور ان کو آزاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک غلام کو آپ آزاد کرا لو۔ پھر جس کو اس کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے 3 دن کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا لیں یا ان کو کپڑے دے دیں یا ایک کوئی غلام آپ آزاد کروا سکیں، یہاں تو پیسے لگیں گے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ ایک قسم توڑنے کے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو، یعنی یہ وہ کفارہ ہے، یہ کفارہ ہے یعنی اس کا بدلہ ہے۔ کفارے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ 3 دن کے روزے رکھو اور حفاظت کیا کرو اپنے قسموں کی، یعنی اس طرح کی خواہ مخواہ کی قسمیں پھر نہ کھاؤ۔
اور اگر کھاتے ہو قسم تو اس کو پھر نبھاؤ. اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکم تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حکم بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے اپنے حکم، بتاتا ہے کہ کام بتاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے. دیکھیں یہ بھی کام ہے نا، تو یہ بھی لوگ اس پر تو واجب سمجھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، لیکن باقی اگر جس طرح نماز کا ہوتا ہے، روزوں کا ہوتا ہے، یا بیاج کے بارے میں ہوتا ہے، ان کو تو وہ سرسری لے رہے ہوتے ہیں کہ بس کوئی نہیں مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیے آپ کو اپنے حکم بتاتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ تعالیٰ کے احسانات مانو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یعنی پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، بلا شبہ شراب، جوا اور بت اور پانسے، یعنی یہ جو ڈھارے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں یا وہ قسمت کے حال جو معلوم کیے جاتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ گندے شیطانی کام ہے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں آتا ہے. انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ شراب بھی آپ ان سے بچو، نہ پیو. جوا سے بھی بچو، جوا مت کھلو. بت، یہ جس طرح مرے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی بت کی طرح ہیں، پڑے ہوئے ہیں ایک جگہ جس پر آپ منتیں مان رہے ہوتے ہیں. یا پھر اسی طرح جس طرح شیعہ حضرات کا وغیرہ علم وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یا بریلیوں کے وہ جو جھنڈے وغیرہ لگے ہوتے ہیں جن کو اتنی تعظیم دی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتی کی تشبیہ کو لٹکایا ہوتا ہے. یہ بتوں میں شمار ہے. اور پانسے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ آپ دھارے وغیرہ قسمت کے حال معلوم کریں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب شیطانی گندے کام ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتایا کہ شیطانی کام ہے، گندے کام ہے، شیطان نے آپ کو اس لارے پہ لگایا ہوا ہے. سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، آپ کو سیدھا راستہ ملے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ چاہتا ہے شیطان کہ ڈلوائے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب سے اور جوئے سے، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے ہو ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 91 میں 91 میں فرما رہے ہیں کہ شیطان آپ کے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے سے ڈلوانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل کام شیطان کا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ شراب پئیں، جوا کھیلیں. پھر لازمی ہے کہ جو ہارے گا وہ نشے میں دھت ہوگا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. آپس میں دشمنی آپ کی ڈل جائے، اور پھر اللہ کی یاد سے آپ کو روکے اور نماز سے بھی آپ کو روکے. یہ دیکھیں میں اس کی آپ کو عربی بتا رہا ہوں. ان ذکر اللہ، اللہ کے کی یاد سے، ذکر یاد کو بولتے ہیں، یعنی کسی کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ 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 لگا کے رٹ لگائی ہوئی ہو یہ ذکر ہے. یہ ذکر نہیں ہے، یہ آپ نام پڑھ رہے ہو. ذکر ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا. کوئی مشکل وقت آ جاتی ہے، بندے دیکھیں نا کہ دل سے اللہ کو واقعتاً یاد کر رہا ہوتا ہے، پڑھ نہیں رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کو یاد آ رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ بس، یا جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یہ ذکر ہے. تو مصیبت کے وقت، خوشی کے ٹائم میں یہ چیزیں جو ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کو یاد کرنا، اس کو ہی ذکر بولا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نماز سے، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرو اور نماز بھی پڑھو. لیکن وہ شیطان شراب اور جوا کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی روکتا ہے
नशे में धुत बंदा क्या अल्लाह को याद करेगा, नमाज में क्या पढ़ेगा उसको तो पता ही नहीं होगा, जुआ में लगा रहेगा, ना उसको अल्लाह की याद आएगी, ना वो नमाज के टाइम का उसको पता चलेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम इन चीजों से, यानी शराब, जुआ, बुत, पासे, इनसे बाज आते हो? फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और अतात करो अल्लाह की और अतात करो रसूल की, यानी अल्लाह ताला के अहकामात को मानो और जिस तरह रसूल कह रहा है उस तरह करो, क्योंकि जो वही आ रही है वो रसूल पर आ रही है और अल्लाह ताला का जो रसूल होता है वही आपको सीधी राह बताएगा। और बचते रहो बुराइयों से, यानी बुरी चीजों से। फिर अगर मुंह मोड़ा तो जान लो कि दर हकीकत हमारे रसूल के जिम्मा तो सिर्फ अहकामों को वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आपने अहकामों को नहीं माना, मुंह मोड़ लिया, तो हमारा जो रसूल है उसके जिम्मे ये कि आपको अहकामात वाज़े तौर पर बता दे, बस ये जिम्मा है उनका। किसी के पीछे वो लाठी लेकर खड़ा नहीं होता रसूल कि वो इस तरह करो। लोग अल्लाह के डर से खुद ही कर रहे होते हैं। जो बंदा खुद ही सीधे काम करेगा वो अल्लाह के डर से ही करता है, क्योंकि अल्लाह ताला के आगे फिर उसको जवाबदेही के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे रसूल के जिम्मे तो सिर्फ ये कि वाज़ेह तौर पर अहकामात आपको पहुंचा देगा, आपको बता देगा, बस ये उसके जिम्मे है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाए और करने लगे नेक अमल, कुछ गुनाह इस पर जो वो खा चुके पहले, बशर्तीक बच्चे रहें वो आइंदा के लिए और ईमान पर कायम रहें और अच्छे काम करें। फिर बच्चे हराम चीजों से और माने अहकाम इलाही को, और फिर अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करें और अच्छे काम करें, और अल्लाह दोस्त रखता है अच्छे काम करने वालों को। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो लोग नेक अमल करते हैं, ईमान लाए हैं अल्लाह पर, उन पर ये कुछ गुनाह नहीं है कि जो काम उन्होंने पहले अनजाने में कर दिए थे वो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा तौबा के वसीले से, कि उन्होंने तौबा कर ली, अभी आइंदा के लिए वो बचें, ऐसे काम ना करें। और हराम चीजों को खाने से भी बचें, किसी का माल ना हक मत खाएं, सीधी राह पर चलना चाह रहे हैं, सीधी राह पर अल्लाह ताला उनको मौके देता है। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो तकवा इख्तियार करें, यानी अल्लाह ताला के अहकाम जिनको अल्लाह ताला ने बचने की तरगीब दी है कि इनसे बचो, उनसे बचें, परहेज करें और सही काम करें, अच्छे काम करें, तो अल्लाह ताला दोस्त रखता है ऐसे अच्छे काम करने वालों को। तो लिहाजा नाजरीन, हम ये वीडियो आयत नंबर 93 पर कंक्लूड कर रहे हैं, और इसमें आपने खुद सुना कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि शराब, जुआ, पासे, बुत, ये सब हराम काम है। अल्लाह ताला ने तंबीह की है कि इनसे बचो। फिर अल्लाह ताला ने अपने कसमों के बारे में बताया कि ये हुक्म है कि आप कसम खाओ तो लघु, जो खाम खा के कुछ लोग कसमें खा रहे होते हैं बात बात पे, उनके लिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन उनके लिए भी ये तंबीह आती है कि आप उनसे बचो, कि बार बार इस तरह की कस्में मत खाओ। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि जो जानबूझकर आप कस्में खा रहे होते हो तो वो उस पर आपको पकड़ होगी,
اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان آپ کو یہ کام بتا رہا ہوتا ہے، یہ لغو قسم کے کام، کہ آپ بغض اور عداوت میں ایک دوسرے میں رہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حرام چیزوں سے بچو اور توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معافی دے دے گا. جو پہلے آپ نے لیا ہوا ہے وہ، جس طرح بیاج وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ سے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آئندہ آپ نے کام سیدھے رکھنے ہیں. تو لہٰذا ناظرین ہم اس ویڈیو کو 93 آیت پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے 94 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.